آج پوری دنیا میں عید الاضحیٰ مسلم ممالک میں ایک ساتھ منائی جا رہی ہے۔ قبل ازیں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہر سال یہی ہوتا تھا کہ سعودی عرب میں ایک روز پہلے عید ہوتی تھی، پاکستان میں عموماً دوسرے روز، اور کئی ممالک میں تیسرے روز بھی عید ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا کیا گیا، چاند اس طرح سے نمودار ہوا کہ ساری دنیا میں ایک ہی دن عید منائی جاری ہے۔ تاہم یہ پتہ چلا ہے کہ بوہری فرقے کی طرف سے کراچی میں پرسوں عید منائی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف عید سے قبل چین کے دورے پر گئے تھے، وہ پاکستان آ گئے، انہوں نے لاہور میں عید منائی، اور اسی طرح سے دیگر رہنماؤں نے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے شہروں میں عید منائی۔ یہ دہشت گردی کے ماحول میں منائی جانے والی عید ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ کبھی دہشت گردی کی وارداتوں میں تیزی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے کبھی۔ تاہم پاکستان میں دہشت گردی کا جس طرح سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ہمارے فوجی اہلکار، ہماری ایجنسیاں دہشت گردی سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ بھی قابل تحسین ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، جیسے کہ کوئٹہ میں ٹرین پر حملہ کیا گیا، جس میں کوئی 40 لوگ جاں بحق ہو گئے، اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی 100 کے قریب ہے۔ اس سے قبل 15 پولیس والوں کو شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اگلے روز پھر 12 پولیس والوں کو شہید کیا گیا۔ امن کمیٹی کے 4 ارکان کو بھی گزشتہ روز ہی شہید کیا گیا، اور ڈی آئی خان میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہوتے ہوتے پھر عود کر آئی، اور آج کل اس میں تیزی آ چکی ہے۔ بہرحال آج جس روز یہ عید منائی جا رہی ہے، دہشت گردی کے ماحول میں عید پرامن ابھی تک تو رہی ہے۔ کسی قسم کا کوئی واقعہ دہشت گردی کا کہیں بھی نظر نہیں آیا، کہیں بھی رونما نہیں ہوا۔ آج 27 مئی اور مئی کے مہینے میں موسم خاصا گرم ہوتا ہے، اور آج کل بھی پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں شدید گرمی پڑ رہی ہے، اور کہیں کہیں بارش کی اطلاعات بھی ہیں۔ مجموعی طور پر موسم پورے ملک میں گرم ہی رہا ہے۔ لاہور میں کئی جگہوں پر 5:30 بجے بھی نماز عید تھی۔ ہم جہاں پہ نماز عید ادا کرنے گئے، وہاں پہ 6:30 بجے نماز عید ادا کی گئی، جبکہ ہماری قریبی دوسری مسجد میں 6:15 بجے عید ادا کی گئی۔ کئی مساجد میں 6 بجے اور 5:45 بجے بھی نماز عید ادا کی گئی ہے۔ کھلی جگہوں پر بھی اجتماعات ہوتے ہیں، مساجد میں زیادہ تر اجتماعات ہوتے ہیں، اور شہروں میں بڑی بڑی اونچی اونچی 3-3، 4-4، 5-5 منزلہ مساجد بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جائے نماز ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور مسجد کے باہر ہی بچھا کے نماز عید ادا کرتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ مولانا حضرات اور جمعے کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو خطبہ دینے والے ہوتے ہیں مسجد کے اندر ہوتے ہیں، اور ٹھنڈے ٹھار کمرے میں ہوتے ہیں، ان کے سامنے آگے پیچھے اے سی کی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ وہاں پہ موسم نہایت ہی نہ صرف یہ کہ دلکش ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، اور دل کو موہ لینے والا ہوتا ہے۔ ایسے میں خطبہ دینے کا مزہ آتا ہے، اور دعا مانگنے کا بھی سرور آتا ہے۔ تو مولانا حضرات زیادہ تر تو اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ لوگ باہر بھی کھڑے ہیں، اس لیے وہ خطبے کو مختصر رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کو بھی مختصر رکھتے ہیں، اور کوئی اعتدال سے کام لیتے ہیں، درمیانی دعا مانگتے ہیں۔ درمیانی سے مطلب یہ ہے کہ نہ زیادہ طویل ہوتی ہے، اور نہ ہی زیادہ مختصر ہوتی ہے۔ لیکن کئی علماء حضرات ایسے بھی ہیں جو طویل دعا مانگتے ہیں اور طویل ہی خطبہ دیتے ہیں۔ ان کی دعا بعض اوقات تو اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ دعا مانگنے والے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مولانا کی دعا جلد ختم ہو۔ لاہور میں اور دیگر بڑے شہروں میں قربانی کے جانور جس طرح سے پہلے نایاب ہو جاتے ہیں اور ان کی بڑی مانگ ہوتی ہے، اس مرتبہ ایسا نظر نہیں آیا۔ جانور زیادہ تھے، خریدار کم تھے۔ بکرے اور بھیڈو، دمبے وغیرہ، ان کی قیمتیں 80,000 سے لے کے کوئی 2.5 لاکھ روپے تک تھی، جبکہ بیل ان کی قیمتیں 1 لاکھ سے شروع ہو کر 5 لاکھ تک بھی تھی۔ ان کی جسامت کے مطابق قیمتیں تھیں۔ لیکن جیسے کہ کہا کہ منڈیوں کی صورتحال اس مرتبہ پہلے کی طرح گرم اور سرگرم نہیں تھی، ٹھنڈا ٹھنڈا معاملہ تھا، جانور زیادہ اور خریدار کم تھے۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں خصوصی طور پر ایسے قصاب بھی سامنے آ جاتے ہیں جو تو مرغیاں کر رہے ہوتے ہیں، بائلر بیچ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی
मजदूरी कर रहे होते हैं, लेकिन इकट्ठे होकर ग्रुप बनाते हैं, शहरों में चले आते हैं। गाय का, बैल का उनकी तरफ से रेट 25 से 30 हज़ार रुपये आम इलाकों में, जबकि पोश इलाकों में 50 से 60 हज़ार, कहीं 1 लाख रुपया भी लिया जाता है। जबकि बकरे का आम एक इलाके में रेट 10 हज़ार से 15 और 20 हज़ार तक भी हो जाता है। कई कसाब ऐसे भी हैं जो खलड़ी भी साथ ले जाने की कोशिश, खलड़ी से मतलब ये है कि वो कहते हैं कि बैल की या बकरे की खाल उन्हें दे दी जाए। और बाकी कल खुतबा हाई दिया गया, जिसमें कहा गया है कि जिन कौमों ने जुल्म और नाशुक्री की, इनसे नेमतें छीन ली गईं। तकवा इख्तियार करें, हमेशा सच बोलें, गलत बयानी से गुरेज करें, बिद्दत और गिबत से दूर रहें। बड़ी कामयाबी तौहीद, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। किसी भी ऐसे फ़ेल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुँचे। ये खुतबा दिया गया है इमाम व ख़तीब शेख डॉक्टर अली हुज़ैफ़ी की तरफ से, और लाखों आज़मीन ने यह खुतबा सुना और आज उन्होंने हज भी अदा किया। अमेरिका ईरान जंग के हवाले से हमने बात करी, और जिस तरह से ट्रंप की तरफ से मुस्लिम ममालिक को कहा गया कि ट्रंप की तरफ से जिस तरह से सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर और दीगर ममालिक को कहा गया था, बल्कि हुक्म दिया गया था कि आपके लिए लाजमी है कि आप इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा बने। इस पर भी हम बात करेंगे कि इस पर किस मुल्क की तरफ से क्या रद्द अमल आया, और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। वहाँ पे ARY की तरफ से एक खबर दी गई है जिसमें कहा गया है कि 50 लोगों का एक फारवर्ड ग्रुप बनने जा रहा है जो अली अमीन गनापुर को बहाल करवाएगा और सुहेल आफरीदी को घर भिजवा देगा। ARY के अल्फाज बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, ताहम उससे तासर यही उभरता है कि 50 लोग ग्रुप क्यों बना रहे हैं। जिस तरह की वहाँ पे सूरत हाल है, जिस तरह से मरवा साहब वहाँ पे सरगर्म हुए हैं, जिस तरह से वो मामला लेके आईनी अदालत में गए हैं और अली अमीन गंडापुर को वो बहाल करवाना चाहते हैं, जबकि सुहेल आफरीदी को घर भिजवाना चाहते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ माहिरीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा ग्रुप बन सकता है। ताहम हमारा इस हवाले से नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह है कि ये ARY की तरफ से प्याली में रक्स किया गया है, प्याली में नाच किया गया है। वहाँ पे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बने जा रहा, बल्कि इसको फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बैकवर्ड ब्लॉक कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो भी इम्कानी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जाए कि एक बैकवर्ड ग्रुप बन रहा है जिसमें 50 लोग शामिल हैं। शफ़ी जान जो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये सरासर बेबुनियाद है, झूठ है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। वहाँ पे लोग मुतहद हैं और इमरान खान के जिस तरह से पहले साथ खड़े थे उसी तरह से सारे के सारे MPA इमरान खान के साथ खड़े हैं। और ये भी आप लोगों को याद है कि जिस तरह से रजीम ने वहाँ भी कोशिश की कि अली अमीन गनापुर अगर जाते हैं, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो वहाँ पे अपनी हुकूमत बना ली जाए, लेकिन उसमें मुकम्मल नाकामी हुई और एक भी बंदा ये तोड़ नहीं सके थे। पाकिस्तानी सियासत में बहरहाल कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन सरेदस्त ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई बंदा इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में छोड़ के चला जाए और वो आराम से सुकून से सो भी सके। अब आ जाते हैं ट्रंप साहब की तरफ। जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम ममालिक को हुक्म दिया था, उन्हें हदायत की थी कि आपके लिए लाजम है कि आपने इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा बनना, और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान से भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी इसका हिस्सा बन जाएगा। और उनसे उन्होंने दरख्वास्त की थी, जबकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक से, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, कतर शामिल है, कुवैत शामिल है और इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं, जबकि वो पहले ही इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा हैं और इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। और इनमें उर्दन को भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ ओमान को भी कहा गया है, कुवैत को भी कहा गया है कि वो इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा बन जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुआहदे के हवाले से कहा गया है कि हमें कुछ और करना पड़ेगा। ये अमरीकी सदर की तरफ से कहा गया। इस पर सऊदी अरब का फौरी तौर पर रिएक्शन आ गया कि इसको हम किसी तौर भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इब्राहिम अकार्ड का हिस्सा बनने के लिए उस वक्त सोचेंगे जब फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल निकल आएगा। सऊदी अरब के अलावा सारे के सारे ममालिक बिल्कुल खामोश हैं, किसी की तरफ से भी कोई रद्द अमल नहीं आया। पाकिस्तान की तरफ से भी किसी किस्म का रद्द अमल नहीं आया। ताहम ख्वाजा आसफ से एक बयान मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने जो कई महीने पहले दिया था उसी को नया बयान बना के ज़ाहिर किया जा रहा है कि ख्वाजा आसफ की तरफ से ये बयान दिया गया है।
خواجہ آصف سے منسوب بیان میں کہا گیا ہے کہ ابراہیمی معاہدہ بنیادی نظریات سے متصادم ہے، قبول نہیں ہے۔ ابراہیمی معاہدے کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ یا کسی بھی دوسرے فورم سے رابطہ نہیں کیا گیا، اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، نہ ہی ہمیں کہا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ابراہیمی معاہدے کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ یا کسی بھی دوسرے فورم سے رابطہ نہیں کیا گیا، تو یہاں پہ رابطے کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہاں تو صدر ٹرمپ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے، اس پر دیکھتے ہیں کہ کون سے ممالک عمل کرتے ہیں اور کون سے ممالک اس حوالے سے تھوڑی ہیزیٹیشن سے کام لیتے ہیں۔ خواجہ آصف کا بیان پچھلے سال نومبر یا دسمبر میں دیا گیا تھا، اسی کو آج نیا بنا کے سامنے لایا گیا ہے، اور یہ بھارت کی طرف سے ایک طرح سے شرارت کی گئی ہے۔ بھارت کی میڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ خواجہ آصف نے اس طرح سے کہا ہے جس طرح کے پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات ہو چکے ہیں، تو بھارت کے نظر میں ہو سکتا ہے کہ خواجہ آصف کا اس طرح سے نام لے دیا جائے، ان کے پرانے بیان کو نئے کی صورت دے دی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کرے کہ پاکستان کو تھوڑا سا پیچھے دھکیل دے۔ باقی پاکستان کی طرف سے اگر بیان آتا ہے اس حوالے سے تو وزیر اعظم کی طرف بیان آنا چاہیے یا پھر دفتر خارجہ کی طرف سے بیان آنا چاہیے۔ سارے کے سارے خاموش ہیں، تاہم مشاہد حسین سید جیسے لوگوں کی طرف سے بڑی خوش فہمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایسے معاملے پر پاکستان میں حکومت ٹاپل ہو سکتی ہے، حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر لی جائے یا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ مشاہد حسین سید صاحب سے عرض یہ ہے کہ جناب علی، وہ وقت گزر گیا، وہ دن گزر گئے جب ایسا ہوا کرتا تھا، اب ایسا نہیں ہے، اب ایک مٹھی میں سارا کچھ بند ہے، اور آپ جیسے دانشور بھی اسی میں آتے ہیں، اسی مٹھی میں بند ہوتے ہیں۔ کہ امریکہ اور ایران کے حوالے سے جو جنگ بندی ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا اور ایران نے بھی اس کا جوابی وار حملہ کیا۔ جنوبی ایران پر امریکی فضائی حملے، جنگ بندی توڑ دی گئی، ڈرون مار گرایا، F-35 پر فائرنگ کی، یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کر دی جائے یا پھر قابل قبول جگہ پر رکھ دی جائے، ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جارحے کو سخت تھپڑ رسید کیا ہے۔ ایک طرف جنگ بندی ہے اور دوسری طرف جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا اور ایران نے اس کا جواب بھی دے دیا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے جہاز پر بھی فائرنگ کی ہے اور ڈرون بھی مار گرایا ہے۔ تیسری طرف قطر میں مذاکرات بھی جاری ہیں۔ یہ روبیو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قطر میں مذاکرات جاری ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کابینہ کا اجلاس آج طلب کیا گیا ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ صدر صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ جس طرح کی ٹرمپ کی طبیعت ہے، جس طرح سے وہ ایک لمحے ایک بات کرتے ہیں، دوسرے لمحے دوسری بات کرتے ہیں، تیسرے لمحے تیسری اور چوتھے لمحے کوئی اور ہی بات کر دیتے ہیں، اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ سرے دست کوئی معاہدہ ہونے نہیں جا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جنگ چھڑ جائے، گو کہ یہ جنگ اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح سے پہلے ہوئی ہے، کوئی لو پیمانے پر جنگ ہو سکتی ہے۔ ہمارے اس تجزیے کی یہ وجہ ہے کہ ایک تو ٹرمپ کی طبیعت ہے، جس طرح سے وہ بیان بازی سے پھر جاتے ہیں، اور دوسرا پھر ایران بھی ہے، اور ایران میں مجتبیٰ خامنہئی صاحب سپریم لیڈر ہیں، اور ان کے والد کو، ان کی والدہ کو، ان کی فیملی کو جس طرح سے شہید کیا گیا، ایران کے پاسداران انقلاب اور فوج ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور وہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے ادارے کے ساتھ صلح کر لیں، بلکہ ان کی شرائط پر صلح کریں جس نے یہ سارا کچھ ان کے خلاف کیا ہے۔ یہ ہمارا تجزیہ ہے، جبکہ ہماری خواہش اور دعا یہ ہے کہ جنگ کا جتنا جلد ممکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے۔ پاکستان کی قیادت کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو ثمر بار کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔